بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کے محبوب لوگ کون ہیں؟ کیا ہم اللہ رب العزت کے محبوب لوگوں میں سے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، بے شک نیکی کرنے والوں کو میں اپنا دوست رکھتا ہوں۔ اور پھر فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے کو دوست رکھتے ہیں۔ کیا ہم توبہ کرنے والے ہیں؟ کیا ہم نیکی کرنے والے ہیں؟ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ گندگی سے بچنے والوں کو، پاک رہنے والوں کو، جسم کا بھی پاک، روح کا بھی پاک، اندر گندگی بری ہے اس کو پاک کرنے والے سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں۔ اپنے جسم کو بھی پاک رکھے، اپنے اندر کو بھی پاک رکھے، دل کو بھی اللہ کے غیر سے پاک رکھنے والا اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں کس سے؟ مصیبت آ جائے تو صبر کرنے والوں کے ساتھ، کوئی مشکل آ جائے صبر کرنے والوں کے۔ گلہ نہ کریں میری کوئی دعائی قبول نہیں ہوتی، اتنے وظیفے کیے میرا مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا، پتہ نہیں اللہ میری سنتا بھی ہے یا نہیں سنتا۔ معزز سامعین، حدیث پاک کا مفہوم ہے آدمی کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ یہ کہنا نہ شروع کر دے کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، اس کے بعد پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ یحب المتقین، اللہ پسند کرتے ہیں تقوی والوں۔ کیا میں تقوی والوں میں ہوں؟ کیا میں گناہوں سے بچتا ہوں؟ کیا میں نے حرام چھوڑ دیا؟ کیا میں سود سے بچتا ہوں؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، جو اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں کتار باندھ کر لڑتے ہیں، گویا وہ دیوار ہیں سیسا پلائی کی۔ لیکن اللہ کن سے محبت نہیں کرتے؟ معزز سامعین، اس طرف جانے سے پہلے ذرا غور کیجئے، کیا آپ نیکی کرنے والے ہیں؟ کیا آپ گناہ پہ توبہ کرنے والے ہیں؟ کیا آپ مطہر رہنے والے ہیں؟ کیا آپ ثابت قدم رہنے والے ہیں؟ کیا آپ توکل کرنے والے ہیں؟ کیا آپ انصاف کرنے والے ہیں؟ کیا آپ تقوی والے ہیں؟ کیا آپ اللہ رب العزت کے راستے میں نکلنے والے ہیں؟ آپ ان میں سے کسی بھی کیٹیگریز میں موجود ہیں تو اللہ کا شکر ضرور ادا کیجیے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، لیکن اللہ کے مبغوض نہیں ہیں۔ کون لوگ ہیں وہ؟ واللہ لا یحب الظالمین، ظلم کرنے والے، لا یحب المفسدین، فساد کرنے والے، لا یحب المعتدین، حد سے بڑھنے والے، لا یحب المسرفین، بیجا خرچ کرنے والے، لا یحب الخائنین، دغاباز، لا یحب الکافرین، اور کافر، لا یحب الفرحین، اترانے والے، لا یحب کل مختال فخور، دغاباز نہ شکرہ، لا یحب کل خوان کفور، اترانے والا، برائیاں کرنے والا۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتے ہیں یا سماء انصتی و یا ارض اسمعی، اے آسمان خاموش ہو جا اور اے زمین سن لے، ان اللہ یرید ان یدبر امرا ویقضی شأنا یرید ان یحول الریف الى الفلاة والنعمة فی الصحراء والملک فی الرعاة یرید ان یبعث نبیا من الأمیین لیس بفظ ولا غلیظ وسخاب فی الاسواق۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللہ کسی کام کی تدبیر کا ارادہ کرتا ہے اور کسی معاملہ کے پورا ہونے کا ارادہ کرتا ہے، اور ارادہ کرتا ہے کہ آبادی کو جنگل کی طرف پھیر دے اور نعمت کو صحرا میں اور بادشاہ چرواہوں میں، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کہ نبی کو امیین میں سے بھیج دے جو سخت نہ ہو، جو بدگو نہ ہو، اور نہ بازاروں میں چیخنے والا ہو۔ لو یمر الی جنب السراج لم یطف من سکینتہ ولو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ ابعثہ بشیرا ونذیرا لا یکون الخنا افتح به اعینا عمیا
وآذانا صما وقلوبنا غلفا اہب لہ کل خلق کریم. اگر وہ چراغ کے پاس سے گزرے تو اس کے سکون و اطمینان سے چلنے کی وجہ سے چراغ نہ بجھے. اگر وہ خشک لکڑی پر چلے تو اس کے قدم کی آواز سنائی نہ دے. میں اس کو بشارت دینے والا ڈرانے والا بھیجوں گا. وہ فضول باتیں نہیں کرے گا. میں اس کے ذریعے سے اندھوں کو بینا کروں گا, بہروں کو شنوائی دوں گا, غافل دلوں کو آگاہی دوں گا. میں اس کو کریمانہ اخلاق عطا کروں گا. وَأُسَدِّدُهُ بِكُلِّ أَمْرٍ جَمِيلٍ أَجْعَلُ السَّكِينَةَ لِبَاسَهُ وَالْبِرَّ شِعَارَهُ وَالتَّقْوَى ضَمِيرَهُ وَالْحِكْمَةَ مَنطِقَهُ وَالصِّدْقَ وَالْوَفَاءَ طَبِيعَتَهُ وَالْعَفْوَ وَالْمَعْرُوفَ خُلُقَهُ وَالْحَقَّ شَرِيعَتَهُ وَالْعَدْلَ سِيرَتَهُ وَالْهُدَى إِمَامَهُ وَالْإِسْلَامَ مِلَّتَهُ وَأَحْمَدَ اسْمَهُ وأعلم به بعد الجهالة وأرفع بعد الخمالة وأعرف بعد النكرة وأكثر به بعد القلة أغني به بعد العيلة أجمع به بين مختلفة وأعزاء متشتت وقلوب متفرقة وأستنقذ به فئاما عظيمة من الهلكة. آپ سوچ رہے ہوں گے کس کی بات ہو رہی ہے. جان ہی چکے ہوں گے اللہ رب العزت اپنے نبی کی شان بیان کر رہے ہیں. فرمایا نیکی اس کی علامت, تقوی اس کا راز, حکمت اس کا بول, سچائی وفاداری اس کی طبیعت, معافی اور نیکی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, حق ان کی شریعت اور انصاف ان کی سیرت, ہدایت کو ان کا امام, اسلام کو ان کی ملت بنا دوں گا, احمد ان کا نام رکھوں گا. اور میں اس کے ذریعے گمراہی کے بعد لوگوں کو ہدایت دوں گا, جاہل کو علم دوں گا. میں اس کے ذریعے سے پست اور کمزور کو بلند مرتبہ دوں گا. میں اس کے ذریعے سے بھولے ہوئے لوگوں کو پہچان کراؤں گا, اور میں ان کے ذریعے سے قلت کو کثرت میں تبدیل کروں گا. میں ان کے ذریعے سے غریبوں کو مالدار بناؤں گا, اور میں ان کے ذریعے سے مختلف امتوں کو جمع کروں گا, اور منتشر اعضاء کو اور متفرق دلوں کو جمع کروں گا, اور میں ان کے ذریعے بہت بڑی جماعت ہلاکت سے بچاؤں گا. ہمارا جو آج کا وظیفہ ہے انتہائی مختصر ہے, اسماء الحسنہ کے متعلق ہے, لیکن جامع وظائف ہیں. اللہ جل شانہ کے مبارک نام کے اثرات بہت زیادہ ہیں. مجھ سے اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ صرف 100 دفعہ 200 مرتبہ اللہ جل شانہ کا نام پڑھنے کو دیتے ہیں, ہمیں تو 10,000 10,000 مرتبہ 15,000 مرتبہ پڑھنے کو دیا جاتا ہے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کا نام تھوڑا بھی لیا جائے تو اس میں بڑی تاثیر ہے کہ نام کس ہستی کا لیا جا رہا ہے. تو میرا جو آج کا عمل تھا یہ بظاہر تو ساز کی زبان بندی کے لیے عمل ہے, لیکن حقیقتاً یہ کسی بھی ظالم کے سامنے آپ جائیں تو اس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو سامنے والے کی اللہ جل شانہ زبان بند کر دیں گے. اللہ جل شانہ اس کو آپ کے خلاف بولنے نہیں دیں گے. انتہائی مختصر عمل ہے لیکن اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں. اللہ پاک کے اسم مبارک یا رحمان اور اس کے ساتھ یا رحیم کو بھی ملائیں. جب بھی آپ کسی کے سامنے جائیں, ساز کے سامنے جائیں, کسی سخت افسر کے سامنے جائیں, یا کسی بھی ایسے بندے کے سامنے جس سے آپ کو نقصان کا یا سختی کا خدشہ ہو, آپ اس کے سامنے جاتے ہوئے جانے سے پہلے بھی اور سامنے جا کر بھی مسلسل یا رحمان و یا رحیم پڑھتے رہیں. انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس کی برکت سے کوئی بھی بات آپ کی منشا کے خلاف نہیں ہونے دیں گے. جو بھی بات کی جائے گی وہ آپ کے حق میں ہی کی جائے گی انشاءاللہ. انتہائی مجرب عمل ہے, جتنا زیادہ آپ پڑھ سکیں ضرور پڑھیے. اول آخر درود پاک بھی پڑھیے اور یا رحمان و یا رحیم پڑھیے. اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کریں گے اور ایسے ہی ہم رکھیں گے, کیونکہ یورپ میں اور یہاں کی ٹائمنگ میں بہت فرق ہے. تو جو لوگ جس وقت ہمیں کہیں گے انشاءاللہ اسی وقت کلاس لی جائے گی, چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو. تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ قرآن کلاس کی ترتیب بتا دی جائے گی, کب سٹارٹ کرنا ہے, کیسے سٹارٹ کرنا ہے, انشاءاللہ وہ بھی بتایا جائے گا. اور معزز سامعین, یہ چاروں کام اور اس میں پھر اسسٹنٹ کی پے, حافظ صاحب کی پے جو قرآن پاک پڑھائیں گے اس کی پے, ان کی پے کے لیے اور جتنے بھی مزید اخراجات ہیں ہم مستقل واٹس ایپ پر وقت دے رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں آپ سب کی مدد کی, آپ سب کی سپورٹ کی, ڈونیشنز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے, آپ ڈیٹیل لے سکتے ہیں. جتنا آپ کے لیے پاسبل ہو ہمیں ضرور سپورٹ کیجیے. میں یہ نہیں کہتا
ایک بندہ ہی لاکھ کر دے